اے رب کائنات، تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو جمیل بھی تو جمال بھی، تو علیم ہے تو کریم ہے، تو میرے خیال کے گلشنوں میں بساں مثال شمیم ہے۔ میرے حرف تیری امانتیں کر کے منسوب تیری ذات سے کچھ لفظ اپنے ناچیز حوالوں کو سرفراز کرو۔ یہ تخیل کی اڑانے بھی ہیں بخشش تیری، خاک صحرا ہوں مگر چاند پہ پرواز کرو۔ تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز۔ وہ اپنے عہد کا سچا دانشور تھا، اس کی سوچ آفاقی تھی، وہ آسمانی فکر لے کر آیا تھا، اسے سچائی کے خدا اور پیغمبر سے عشق تھا۔ وہ ہر دم بارگاہ فکر و دانش میں نیاز مندانہ جھکا رہتا تھا، وہ صحیح معانوں میں قتیل حکمت و دانش تھا۔ لوگوں کو اس کی موجودگی میں اپنی کم مائگی اور کمتری کا احساس ہوتا تھا۔ وہ دانش و حکمت اور اخلاص و وفا کا سچا متلاشی تھا، وہ سدا وفا و حکمت کے گیت گاتا رہا۔ وہ ایک عظیم محب وطن تھا، اس کے نزدیک دین و وطن کے دشمن ناقابل معافی تھے، مگر وہ اپنی ذات کے دشمنوں سے کبھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس کے نزدیک تمام تر تعصبات اور تقسیمیں بے معانی تھیں۔ وہ انسانیت کا بول بالا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی جان نہ پایا۔ اسے ظلم و جبر کی زنجیروں میں کس کر درد و غم کے صحرا میں پھینک دیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہا، زمانے کے سرد و گرم سے گزرتا رہا، محبت و اخوت کا پیامبر رہا، دوست و دشمن کی تمیز کیے بغیر وہ ہر دم دوسروں کی مدد کو تیار رہتا تھا، اور قربانیاں پیش کرتے ہوئے ذرا نہیں ہچکچاتا تھا۔ اس نے حکمت و دانش اور خیر کے احیاء کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ انسانی خدمت میں اس نے خود کو بے تحاشا جھونک دیا تھا۔ وہ اپنی ذات میں تنہا تھا، جو سب کا تھا مگر اس کا کوئی نہ تھا۔ وہ درد مند دل رکھتا تھا، احساس کی شدتوں سے ہمکنار تھا، اسے دشمنوں سے زیادہ اپنوں نے بے بس کر رکھا تھا۔ وہ دنیا کے اس قید خانے میں خود کو بے حد تنہا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی ذات کے صحرا میں بے پناہ گھٹن محسوس کر رہا تھا۔ وہ انتہائی کرب سے گزر رہا تھا کہ اس کے دل و دماغ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مگر لوگ اب بھی اس کے سچ کی طاقت سے ہراساں تھے، اس لیے کہ سب کچھ ہار کر بھی اس کے پاس سب کچھ تھا۔ اس کے پاس کردار کی دولت تھی، وہ ضمیر کا قیدی تھا، مجرم نہیں تھا، اس لیے کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ بڑے بڑے ایوانوں میں اس سے لرزہ براندام رہتے تھے۔ سچائی کے منکر اس کے الفاظ کی بے پناہ قوت سے ناشنا نہیں تھے، اس کے لفظوں کی کاٹ برائی اور ظلمت کے خداؤں کے لیے پیام اجل تھی۔ اس کے خیالات، اس کے جذبے غیر فانی قوت بن کر انسانیت کے لیے امرت بن جایا کرتے تھے۔ سچائی، حکمت اور وفا و اخلاص کا پیام بن جاتے تھے۔ وہ بے ریا تھا، مگر اس کا وجود لوگوں کو کھٹکتا تھا۔ لوگ اپنی برائیوں اور سیاہکاریوں کی وجہ سے اس سے ہراساں رہتے تھے، اس سے چھٹکارا چاہتے تھے۔ وہ طاق میں تھے کہ وہ کمال بے نیازی سے ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے اپنے چہروں کی سیاہی مٹانے کے لیے اپنی تمام تر سیاہکاریاں اور گناہ اس کے نام کر دیے، اور اس پر تعصبات، تنگ نظری، نفرتوں اور خود غرضی کے پتھر پھینک پھینک کر اسے سنگسار کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے دامن کی سیاہی دھونے کے لیے اس ہجوم ریا و ذلت میں شامل ہو کر اپنے حصے کے پتھر پھینکنے لگے، تاکہ وہ بھی معزز ہو سکیں، اپنی جھوٹی اناؤں اور وقار کو قائم رکھ سکیں، عظمتوں کے مصنوعی تاج اپنے سروں پہ رکھ کر نادانوں سے خراج تحسین وصول کر سکیں۔ لیکن وہ ان کی کم مائگی اور اس بزدلانہ عمل سے آشنا تھا۔ اسے احساس بلکہ یقین تھا کہ اس کے بعد ان کی حیثیتیں
مزید کم ہو کر ان کی ذاتیں اور حقیر ہو جائیں گی۔ اس کے جسم سے سچائی کا خون بہہ رہا تھا۔ اس عمل کو سبھی مقدس مشن جان کر سر انجام دے رہے تھے۔ اس میں اپنے برائی کی تخصیص مٹ چکی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ آیا ابھی زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ لوگ سنگ باری کے بعد اس کی لاش پر باری باری کودنے لگے، مگر وہ ان کی نادانی اور ذلت پہ مسکرا دیا اور خاموش ہو گیا۔ ہم نے غور کیا تو وہ ہمارا اپنا ہی بے گور و کفن لاشا تھا۔